بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 266واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 260 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 260 ہے: اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك۔ اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك۔ اذا طبخت مرقة، جب تو پکائے کچھ شوربہ، فأكثر ماءها، بس تو زیادہ کر اس کا پانی، وتعاہد جیرانک، اور خیال رکھ تو اپنے پڑوسی کا۔ اذا طبخت، جب تو پکائے، مرقتن، کچھ شوربہ، فاکثر، پس تو زیادہ کر، ماءہا، اس کا پانی، وتعاہد، اور خیال رکھ، جیرانکا، اپنے پڑوسی کا۔ اب یہاں پر طبختا صیغہ واحد مذکر مخاطب، پہلے ماضی معلوم، صحیح اسباب فتح یفتحو، جیسے طبخ یطبخ طبخا، بمعنی پکانا۔ اسی سے مطبخن جمع مطابخو ہے، بمعنی باورچی خانہ۔ پھر آگے جا کر مرقتن بمعنی شوربہ، باب نصر ینصرو سے مرق یمرق مرقن، بمعنی ہنڈیا یا دیگچی میں شوربہ زیادہ کرنا۔ جبکہ باب سمع یسمعو سے مرق یمرق مرقن، بمعنی انڈے کا خراب ہو کر پانی بن جانا، درخت خرما کے پل کا بڑا ہو کر گر جانا۔ فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ، تعاہد صیغہ واحد مذکر مخاطب، پہلے امر حاضر معلوم، صحیح اسباب تفاعل، جیسے تعاہد یتعاہد تعاہدن، بمعنی ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا، عہد کی تجدید کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ جیران، یہ جمع ہے جارن کی، بمعنی پڑوسی، اور اس کے علاوہ جارن کی جمع جیرتن اور اجوارن بھی آتی ہے۔ کہاوت ہے، قد یوخذ الجار بذنب الجار، کہ پڑوسی کا مواخذہ پڑوسی کے گناہ پر ہوگا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں
باب افضل صدقت سے لی گئی ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول میں پڑوسی کی اہمیت کئی انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اول یہ کہ معلوم رکھنا چاہیے کہ پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ ضرورت پڑنے پر اپنے کھانے کا کچھ حصہ اس کے گھر پہنچانا چاہیے، اور تیسرا یہ کہ اگر سالن کم ہو تو پڑوسی کی خاطر شوربہ بڑھانے کے لیے پانی ڈالنے سے بھی گریز نہ کرو۔ بھائی، یہ اس اسلام کی ہدایات ہیں جس نے سب سے زیادہ انسانی حقوق مہیا کیے ہیں۔ پھر اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب پتہ چلے کہ پڑوسی کے ہاں کھانے کو کچھ نہیں تو اس وقت اپنی خواہش اور لذت کو چھوڑ کر اپنی پڑوسی کی ضرورت کا خیال رکھو۔ اور اس کی صورت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ سالن میں پانی بڑھا دو تاکہ شوربہ زیادہ ہو جائے۔ پھر یہ کام عموماً عورتوں کا ہوتا ہے، اور وہ معمولی چیزوں کو دوسرے کے ہاں بیچنے کو حقیر سمجھتی ہیں۔ اس لیے بخاری شریف میں ان عورتوں کو مخاطب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، تم میں سے کوئی عورت دوسری عورت کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کر ہی کیوں نہ ہو۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانك۔ اذا طبخت مرقة، یہاں تک یہ شرط ہے، اور پھر آگے جا کر فاکثر ماءها وتعاهد جیرانك اس کے لیے جزا ہے۔ اذا کلمہ شرط، طبخت پہلے ماضی، اور اس میں تا ضمیر بارز، ضمیر مرفوع متصل، مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل۔ مرقتن منصوب بالفتح لفظن ہو کے مفعول بھی۔ پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانك، اس میں فا جزائیہ، اکثر پہلے امر حاضر، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل۔ ماء مضاف اور ہا ضمیر مجرور متصل، محلن مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ تعاہد پھر سے امر حاضر، اور اس میں انت ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، اور جیران کا جیرانہ مضاف اور کا ضمیر مجرور متصل، محلن مجرور ہو کے مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی ہوا تعاہد فعل کے لیے، پھر فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر
جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف ما قبل کے معطوف علیہ کے لیے، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ جزا ہے ما قبل کے شرط کے لیے، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔